رومی فرماتے ہیں یوسف حسنی و ای عالم چوچاہ ویں رسن سب رست بر امر الہ، کہ یہ جہان کائنات اس کے اندر تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، و ای عالم چوچاہ، اور یہ سارے کا سارا جہان کنویں کی مانند ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تھا، اسی طرح سے تو بھی اس جہان میں ایسے ہی ہے جیسے تو کنویں کے اندر موجود ہے۔ اور جیسے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا کیا گیا تھا، رومی فرماتے ہیں اسی طرح سے تجھے بھی حسن عطا کیا گیا ہے، اور تو بھی اللہ رب العزت کی خوبصورت تخلیق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو بہترین پیدا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں، اور قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا ہے کہ جو سب سے اچھی تخلیق ہے کائنات میں وہ میری انسان ہے، میری تخلیقات میں سے سب سے اچھا شاہکار انسان ہے، اس سے اچھی کوئی اور تخلیق نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں تجھے اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں میں سب سے انفرادیت والا درجہ دیا ہے، تو ایسے ہی سمجھ کہ تو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح خوبصورت ہے، اور یہ جہان تیرے لیے ایک کنویں کی مانند ہے۔ کیسے کنویں کی مانند ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ اب فرماتے ہیں وی رسن سب رست بر امر الہ، بس اس کنویں سے نکلنے کے لیے جس رسی کی ضرورت ہے وہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اس کے حکم پر صبر کرنا ہے۔ کہ اگر تو اس جہان والے کنویں سے نکل کے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو صبر کا دامن پھاڑ لے، صبر کا دامن پکڑ لے، اور اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر لبیک کہہ، تو اس جہان والے کنویں سے نکل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ وہ لوگ جن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالو، وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کہ نہ یہ تکلیف ہم لے کے آئے ہیں، نہ ہی ہم خود اس جہان میں آئے ہیں، ہمیں بھیجا بھی اللہ تعالیٰ نے ہے، یہ تکلیف بھی اسی کی طرف سے ہے، لہٰذا ہم بھی اس کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، یہ تکلیف بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں وی رسن سب رست بر امر الہ، اس جہان کے آزمائشوں والے کنویں سے نکلنے کے لیے جس رسی کی ضرورت ہے وہ صبر کی رسی ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم کی رسی ہے، اس کو تو پکڑ لے گا تو اس جہان سے آزادی حاصل کر لے گا۔ آپ فرماتے ہیں یوسفا آمد رسن در زند و دست، اے یوسف، اے انسان، اللہ رب العزت کی رسی آ گئی ہے، اس نے تجھے اس جہان والی آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا ہے، پس دونوں ہاتھوں سے اس صبر والی رسی کو تو پکڑ لے اور مضبوطی سے پکڑ۔ از رسن غافل مشو بیگا شدست، اس سے غفلت نہ کر، تاخیر نہ کر، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنی ہی جلدی تو اللہ رب العزت نے جو تجھے صبر والی اور اپنے حکم کو تھامنے والی رسی دی ہے اس کو تو پکڑ لے۔ آپ فرماتے ہیں حمد للہ کائیں رسن آویخ تند، اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے، صدہا شکر ہے، کروڑہا شکر ہے کہ اس نے اس جہان میں آزمائشوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی رسی عطا کی ہے جس سے ہم آزمائشوں سے نکل سکتے ہیں، اور وہ صبر کی رسی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے کی رسی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس رسی سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فضل و رحمت را بہم آمیختند، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت دونوں میسر آ گئی ہیں۔ وہ آیت مقدسہ جو ہم نے پڑھی، اللہ رب العزت نے اس سے آگے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان پر میرا فضل ہوتا ہے، ان کے اوپر میری رحمت ہوتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت کے اور میرے فضل کے مستحق ہیں۔ رومی فرماتے ہیں بس اسی طرح سے تو بھی اس کی رحمت اور اس کے فضل کا مستحق ٹھہر جائے گا جب تو صبر والی رسی کو تھام لے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر لبیک کہنا شروع کر دے گا۔ جب تو صبر والی رسی کو تھام لے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا شروع کر دے گا اور اس پر لبیک کہے گا اور اس کا فضل اور کرم تیرے اوپر ہو جائے گا، پھر اس سے کیا ہوگا؟ رومی فرماتے ہیں در رسن زن دست بیروں روز چاہ، رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا جب تو، پھر تو آزمائشوں والے جہان سے آزادی حاصل کر لے گا۔ آزمائشوں والے جہان سے تو آزادی حاصل کر لے گا، پریشانیاں، تنگیاں، تکلیفیں تیری دور ہو جائیں گی، اور تاب ابینی بارگاہ بادشاہ، پھر تو ایک ایسے بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا جو بارگاہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جو ابدالآباد تک قائم رہنے والی ہے، جس کے اندر ہمیشگی ہی ہمیشگی ہے، جس کے اندر زوال نہیں ہے۔ پہلے تو سباب جو ہیں جتنے بھی کائنات میں، ان تمام اسباب کے اوپر بھروسہ کرتا تھا کہ یہ کائنات میں جتنے بھی اسباب پیدا کیے گئے ہیں، پھر تو مسبب الاسباب تک پہنچ جائے گا کہ جو ان اسباب کو تخلیق کرنے والا ہے، کیونکہ یہ جہان فانی ہے، ہر ایک چیز باقی نہیں ہے، فانی ہے۔ آج ایک چیز کا وجود ہے، کل کو یہ نہیں ہوگی، پرسوں ایک چیز کا وجود ہے، اس سے اگلے دن وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب تو صبر والی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا اور اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا فضل اور اس کے حکم کو تو پکڑ لے گا، پھر ہوگا کیا؟ اللہ رب العزت تجھے اپنے جہان میں لے جائے گا، اور وہ جہان ہمیشگی کا جہان ہوگا، وہ مسبب الاسباب ہے، سارے کے سارے اسباب ہیں ہی اسی کے، اور وہ تیرا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں تاب بینی عالم جان جدید، عالم بس آشکار و ناپدید، پھر تو ایک ایسا جہان دیکھے گا جو نیا ہوگا، جو انوکھا ہوگا، جس میں ہر ایک چیز نرالی ہوگی، اور وہ نرالا جہان کیسا ہوگا؟ عالم بس آشکار و ناپدید، جو نظر بھی آئے گا اور پوشیدہ بھی ہوگا، کہ وہ موجود بھی ہے اور نظر بھی نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے نا، روح موجود ہے تو جسم کے یہ حرکات و سکنات ساری چیزیں ہیں، اگر روح نکل جائے تو یہ جسم جو ہے یہ بیکار ہے، بے فائدہ ہے، اس میں کوئی کام کی چیز نہیں رہے گی۔ جبکہ جسم نظر آ رہا ہے، روح نظر نہیں آتی۔ جسم فانی ہے، اس کے اوپر بچپن، جوانی، بڑھاپا ہے، روح وہ امر ربی ہے اور اسی طرح سے قائم اور دائم ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس جب تو اللہ رب العزت کے حکم پہ صبر کرے گا اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا، تو بھی ایک ایسے جہان میں پہنچ جائے گا کہ جو جہان باقی رہنے والا تو ہے لیکن نظر آنے والا نہیں ہے۔ جیسے روح نظر نہیں آتی، اسی طرح سے وہ جہان بھی نظر نہیں آتا، لیکن ان کو نظر آتا ہے جو اللہ رب العزت کے فضل میں آ جاتے ہیں، جو اس کی رحمت میں آ جاتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی صبر کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بین آئی، کہ جب اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہو جاتا ہے بندے پہ تو پھر بندہ اس جہان کو عام لوگوں کی طرح نہیں دیکھتا، بلکہ وہ منفرد ہو جاتا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، وہ اور زاویے سے ہر ایک چیز کو آبزرو کرتا ہے، اور وہ جس زاویے سے چیزوں کو آبزرو کرتا ہے وہ ہر ایک چیز کے اندر اللہ رب العزت کو تلاش کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ وہ جہان میں غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ کون لوگ نہیں کرتے؟ جو اللہ رب العزت سے غافل ہیں، اور جو اس کی یاد میں مستغرق ہیں وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور کائنات کو دیکھنے کا ان کا انداز بدل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں این جہان نیس چوں ہستہ شدے، یہ جہان فانی ہے، معدوم ہے، ختم ہونے والا ہے، لیکن موجود ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں واں جہاں ہست بس پنہاں شدے،
وہ جہاں موجود ہے لیکن چھپا ہوا ہے، وہ جہان موجود ہے لیکن چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن موجود ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ رومی مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی ہے تو گرد آتی ہے، جب گرد بندے تک پہنچتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ آندھی آ رہی ہے، چیزیں سمیٹ لی جائیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ گرد جو نظر آ رہی ہے وہ خود بخود تو نہیں آ رہی، اس کو لے کے آنے والی ہوا ہے لیکن ہوا دکھائی نہیں دیتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مٹی جو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے اڑانے والی ہوا موجود ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ آپ فرماتے ہیں بس اسی طرح سے یہ جو جہان نظر آ رہا ہے یہ ہے لیکن ختم ہونے والا ہے، وہ جہان جو نظر نہیں آ رہا وہ ہے لیکن ہمیشہ رہنے والا ہے، اس میں فنا نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ اللہ رب العزت سے دل کی روشنی طلب کر، جب تو اس کے حکم پہ صبر کرے گا وہ تیرے اوپر اپنا فضل کرے گا، تیرے اوپر اپنی مہربانی کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے دل کی آنکھ بیدار ہو جائے گی، جب تیرے دل کی آنکھ بیدار ہو جائے گی تیرے دیکھنے کا انداز بدل جائے گا، جب تیرے دیکھنے کا انداز بدل جائے گا تیرے حجابات اٹھ جائیں گے، حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں، فقط رہ گئی ایک وحدت تمہاری، پھر تو ایک خالق حقیقی کو پہچاننے والا رہ جائے گا اور تجھے کسی چیز سے کوئی غرض اور مطلب نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یہ جو آنکھ کا نور ہے نا یہ دل کا نور نہیں ہے، دل کا نور اور چیز ہے، آنکھ کی نورانیت اور چیز ہے۔ ہمارے شیخ محترم سیدی سندی سید شیر محمد گیلانی فتح پوری آپ فرماتے ہیں اکھ دل والی جدوں کھل جاوے عرش فرش ہومن یکسان بیلی، کہ جب بندے کے دل کی آنکھ بیدار ہو جاتی ہے نا تو وہ بیٹھا تو فرش پہ ہوتا ہے لیکن خبریں وہ عرش کی دیتا ہے، اور اس کے لیے زمین پہ دیکھنا اور آسمان میں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف دیکھنا برابر ہوتا ہے، جیسے وہ یہاں دیکھتا ہے ویسے ہی وہ عرش اولیٰ میں دیکھتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے حجابات اٹھا دیتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں چشم حس اسپست و نور حق سوار، جو ظاہری آنکھ ہے اس کی مثال تو ایسے سمجھ کہ یہ گھوڑا ہے، و نور حق سوار، اور اس گھوڑے کو چلانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اگر اس کو چلانے والا موجود ہوگا تو یہ چلے گی اور اپنی منزل تک پہنچے گی، اگر گھوڑے کو چلانے والا گھوڑ سوار موجود نہیں ہوگا تو وہ گھوڑا اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا، وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں بس اسی طرح سے تیری جو ظاہری آنکھ دیکھتی ہے یہ اس وقت صحیح دیکھے گی جب اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات، اس کا فضل، اس کی رحمتیں اس کے اوپر جلوہ گر ہوں گی، اور یہ آنکھ والا گھوڑا اس وقت صحیح سمت پہ جائے گا جب خالق حقیقی اس کے اوپر اپنا کرم اور فضل فرمائے گا، اور یہ اس وقت کرم اور فضل ہوگا جب یہ اللہ رب العزت کے حکم پہ صبر کرے گا، بندہ صبر کی رسی کو پکڑے گا تو اللہ رب العزت اپنا کرم بھی فرمائے گا، اللہ رب العزت اپنا فضل بھی فرمائے گا۔ ہمارے شیخ حافظ محمد علی قادری بصیر پوری آپ فرماتے ہیں ہے حمد ہے تیری جتول نظر میں چاواں، کہ میں جہان میں جہاں کہیں بھی نظر دوڑاتا ہوں ہر چیز مجھے تیری حمد و ثنا کرتی نظر آتی ہے، کوئی بھی چیز تیری یاد سے غافل نہیں ہے، تیرے باج وے جانی نہ میں اکھ پرتاواں، میں جہان میں تیرے علاوہ کسی چیز کو دیکھتا ہی نہیں ہوں، میں ہر اس چیز کو دیکھتا ہوں جس میں تو جلوہ گر ہے، اور کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو تیری ذات کا پتہ نہ دے رہی ہو۔ اور فرماتے ہیں تیرے حرف دے اندر کوئی حرف نہ لیاواں، جو تو نے مجھے علم دیا ہے، میری آنکھ والے گھوڑے کو جو تو نے رہنمائی کی ہے بس میں اسی طرف جا رہا ہوں، میں اس میں اپنی عقل کا استعمال کر کے دائیں بائیں بھٹکتا نہیں ہوں، میں اپنی مرضی سے اس میں کوئی چیز شامل نہیں کرتا، جیسے اللہ رب العزت نے
قرآن کریم میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا، پس جو علم تو نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا اور تو نے مجھے بحیثیت انسان ان کا جانشین بنایا ہے، تو بس میں اس علم سے آگے نہیں سوچتا۔ شاہ نیاز بریلوی فرماتے ہیں عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے میکدے میں آ، عیش و نشاط زندگی سب چھوڑ دیے جو ہو سو ہو، کہ عقل کے ساتھ سوچنا چھوڑ دے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت کر اور محبت کے زاویے سے سوچ، پھر تو یہ زندگی کے جو عیش و عشرت ہیں یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اس خالق حقیقی کو پہچاننے والا بن جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں تیرے حرف دے اندر کوئی حرف نہ لیاواں کہ جو تیری ذات ہے، جو اس نے مجھے حکم دیا ہے، اس کے اندر میں کسی دوسرے کا حرف لے کے نہیں آتا۔ تیرے حکم دے اندر رتی عذر نہ لیاواں کہ جو تیرا حکم ہے اس حکم کے اندر میں رتی برابر بھی تفریق نہیں کرتا، جو تو نے حکم دیا ہے میں بعینے ہی اس حکم کو مانتا ہوں۔ جیسے رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تیرے لیے ہاکی ہے، تو اس کے سامنے گیند ہے۔ جب گیند کو ٹھوکر لگائی جاتی ہے ہاکی کے ساتھ تو گیند پلٹ کے سوال نہیں کرتی کہ تو مجھے دائیں کیوں پھینک رہی ہے، تو مجھے بائیں کیوں پھینک رہی ہے، بلکہ وہ جدھر ٹھوکر لگتی ہے ادھر ہی دوڑتی چلی جاتی ہے۔ بس تیرا حکم جو ہے وہ میں مان رہا ہوں، وہ جو تیرا حکم آتا ہے میں اس کو مانتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھاتا چلا جاتا ہوں، میں اس پہ اعتراض نہیں کرتا کہ یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کس طرح ہو گیا، بلکہ ایسے ہونا چاہیے تھا۔ میں بلا بلا کہتے ہوئے کہتا ہوں کہ نہیں، جو تیرا حکم ہے باری تعالیٰ میں اس میں راضی ہوں اور اس کے اندر میں رتی برابر بھی فرق نہیں چاہتا۔ تو بس المختصر یہی ہے کہ انسان اس جہان میں یوسف علیہ السلام کی طرح سب سے حسین تخلیق ہے، اور یہ جہان آزمائشوں سے بھرا ہوا یوسف علیہ السلام کے کنویں کی مانند ہے۔ اگر ان آزمائشوں سے انسان چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے صبر کرتے ہوئے ڈٹ جائے۔ جب وہ لبیک کہتے ہوئے صبر کرتے ہوئے اس کے حکم کو تسلیم کر لے گا، اللہ رب العزت اس پہ مہربانی کر دے گا۔ جب اس پہ مہربانی ہو جائے گی وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کو اپنی شایان شان مہربانیاں عطا فرمائے گا۔